ایک عالم اور عارف میں کیا فرق ہے؟ کیونکہ اکثر لوگ اپنے بچوں کو مدرسے میں ڈالتے ہیں عالم بنوانے کے لیے، اور پھر وہ فخر کرتے ہیں کہ میرا بیٹا عالمی دین بن گیا ہے۔ لیکن جتنی بھی مدارس ہیں وہاں سے تو اپنے اپنے فرقوں کے عالم فارغ ہوتے ہیں، مگر کوئی بندہ عارف نہیں بنتا۔ اللہ تعالیٰ کو محبوب کون ہے ان دونوں میں، اور انسانیت کی رہنمائی کا حق کون اچھی طرح ادا کر سکتا ہے؟ اس کو میں ایک حقائق سے واضح کرنا چاہتا ہوں تاکہ لوگ سمجھ جائیں کہ عارف اور عالم میں کیا فرق ہے۔ سلطان محمود غزنوی ایک بڑے نیک انسان تھے، اور وہ اپنے زمانے کے بادشاہ تھے، اور رات کو بیس بدل کر اپنے شہر میں گشت کرتے تھے تاکہ رعیت کے حال کو وہ اپنی آنکھوں سے دیکھے اور معلوم کر سکے۔ ایک رات وہ گشت کرنے کے لیے نکلے تھے کہ ایک گھر سے کچھ بندوں کی آواز آئی۔ بادشاہ نے کان لگایا تو دیکھا کہ کچھ لوگ مشورہ کر رہے ہیں۔ اس زمانے میں گھروں کے دروازے نہیں ہوتے تھے، یہ بھی جا کے وہاں بیٹھ گئے۔ تو وہاں جو بندے بیٹھے تھے انہوں نے ان سے پوچھا بھائی کون؟ تو انہوں نے کہا کہ بھائی میں بھی تمہاری طرح ہوں۔ انہوں نے کہا بیٹھو۔ اب یہ جو تھے گھر میں جو مشورہ کر رہے تھے، یہ 4 بندے تھے اور ڈکیت تھے، اور مشورہ کر رہے تھے کہ کس کے گھر آج ڈاکہ ڈالنا ہے۔ وہ مشورہ میں یہ بات طے پائی کہ آج بادشاہ کے گھر میں ڈکیتی ڈالنی ہے۔ تو جب وہ اٹھنے لگے تو ایک بندے نے کہا، ایک چور نے، کہ یار ہم نے ڈاکہ ڈالنا ہے بادشاہ کے گھر پہ، اس سے پہلے آپ اپنی اپنی مہارت بیان کر لو کہ بھائی کیا کیا مہارت رکھتے ہیں ہم۔ تو ایک نے کہا کہ مجھے یہ مہارت حاصل ہے کہ جب کتے آپس میں بھونکتے ہو تو مجھے پتا چلتا ہے کہ یہ کیا بولتے ہیں آپس میں۔ دوسرے نے کہا کہ میری یہ مہارت ہے کہ جب کہیں پر بھی خزانہ رکھا ہو تو میں سونگنے سے معلوم کر سکتا ہوں کہ خزانہ کہاں رکھا گیا ہے۔ اور تیسرے نے کہا کہ میری یہ مہارت ہے کہ جتنا بھی مشکل تالا ہو تو اسے میں آسانی سے کھول لیتا ہوں۔ چوتھے نے کہا کہ میری یہ مہارت ہے کہ رات کے اندھیرے میں بھی اگر میں کسی بندے کو ایک بار بھی دیکھ لوں تو جب بھی سامنے آئے گا میں اسے پہچان لیتا ہوں۔ تو چاروں نے تو اپنی اپنی مہارت بیان کر دی۔ بادشاہ سے بھی پوچھا بھائی آپ کی کیا مہارت ہے، آپ بھی اپنی مہارت ظاہر کر لو، بیان کر لو۔ تو بادشاہ نے کہا کہ میری یہ مہارت ہے کہ جب کوئی تختہ دار پہ کھڑا ہو اور اسے پھانسی لگ رہی ہو اور میں گردن ہلاؤں ایسے تو وہ پھانسی سے بچ جاتا ہے۔ بس 5 بندوں نے اپنی اپنی مہارت بیان کر دی اور چل پڑے۔ جب بادشاہ کے گھر داخل ہونے لگے تو بادشاہ کے پاس جو پڑوس کا گھر تھا وہاں کے کتے، اس گھر کے کتے بھونک رہے تھے، اور بادشاہ کے گھر کے کتے خاموش تھے۔ تو انہوں نے پوچھا جسے کتوں کی زبان کی مہارت حاصل تھی کہ بھائی کتے آپس میں کیا کہہ رہے ہیں؟ تو اس نے کہا کہ یہ پڑوس کے کتے بادشاہ کے گھر کے کتوں کو تانا دے رہے ہیں کہ بھائی تم عجیب نمک حرام کتے ہو، تمہارے مالک کے گھر پہ ڈاکہ پڑ رہا ہے، ڈکیت اندر داخل ہو رہے ہیں اور تم خاموش ہو۔ تو بادشاہ کے گھر کے کتے کہہ رہے ہیں کہ بھائی ہم کیا کریں، ہمارے مالک بھی ان کے ساتھ ہیں اس لیے ہم خاموش ہیں۔ جب اندر گئے تو خزانے والے سے پوچھا کہ بھائی سونگو خزانہ کہاں پر ہے۔ اس نے جب سونگنا شروع کیا تو کہا کہ بھائی خزانہ اس طرف ہے۔
چل پڑے وہاں پر. تو جسے تالا کھولنے کی مہارت حاصل تھی اس سے کہا کہ بھائی تالے کھول دو. اس نے تالے کھول دیے. اب چوروں نے, ڈکیتوں نے بہت سارا مال بادشاہ کے گھر سے چوری کر کے لے کر گئے. صبح جب ہوئی تو بادشاہ نے سب سے پہلے حکم یہ صادر کیا کہ بھائی فلاں گھر میں 4 ڈکیت ہیں اور انہوں نے میرے گھر پہ ڈکیتی کی ہے, جا کے انہیں بمائے مال مسروقہ گرفتار کر کے میرے سامنے حاضر کر دو. پولیس گئی اور انہیں گرفتار کر کے لے کر آئے. بادشاہ نے کہا کہ بھائی تم نے میرے گھر سے چوری کی ہے اور دیکھو یہ میرے گھر کا سامان ہے. تو اس میں تو مکرنے کی بات تھی نہیں. انہوں نے بھی مان لیا کہ ہاں ہم نے چوری کی ہے. تو بادشاہ نے کہا کہ بھائی انہیں پھانسی پہ چڑھا دو, پھانسی پہ چڑھا دو اور پھانسی گھاٹ میرے سامنے بنا دو اور میرے سامنے انہیں پھانسی لگا دو. تو سارے آلات اور پھانسی گھاٹ وغیرہ بادشاہ کے سامنے لگا دیے گئے اور پھندے آ کر ان کے گردنوں میں ڈال دیے. اور جب لیور کھینچنے لگے تو چھوٹے بندے کی جو مہارت تھی کہ میں رات کے اندھیرے میں بھی اگر کسی کو ایک بار بھی دیکھ لوں تو وہ جب بھی سامنے آئے گا تو میں اسے پہچان لیتا ہوں. تو اس نے بادشاہ سے کہا کہ رات کو تو ہم سب نے اپنی اپنی مہارت کا مظاہرہ کیا ہے, لیکن آپ نے اپنی مہارت کا مظاہرہ نہیں کیا کیونکہ رات کو آپ بھی ہمارے ساتھ تھے. تو جب آپ ساتھ تھے تو ابھی آپ کی باری ہے, آپ اپنی مہارت دکھا دیں تاکہ ہم پھانسی سے بچ جائیں. تو بادشاہ نے پوچھا بھائی میری کیا مہارت ہے؟ تو اس نے کہا جسے پہچاننے کی مہارت حاصل تھی, کہا کہ رات آپ ہمارے ساتھ تھے اور آپ نے کہا کہ مجھے بھی یہ مہارت حاصل ہے کہ جسے پھانسی لگ رہی ہو اور میں گردن ہلاؤں تو پھانسی سے بچ جاتا ہے. اب ہم آپ کے ساتھی ہیں اور ہم چاروں کو پھانسی لگ رہی ہے. آپ برائے مہربانی اپنی وہ مہارت جو آپ نے رات کو بیان کی تھی وہ دکھا دے, اس کا مظاہرہ کر دے تاکہ ہم بچ جائیں پھانسی سے. تو بادشاہ نے گردن ہلا دی اور ادھر پھانسی رک گئی. لکھنے والے اس حکایت کے متعلق یہ لکھتے ہیں کہ دیکھے 4 بندے تھے اور ہر کسی کی مہارت یعنی بہت بڑی مہارت تھی, لیکن ان چاروں بندوں میں کس کی مہارت کام آئی؟ نہیں, جسے معرفت کی مہارت حاصل تھی, پہچاننے کی مہارت. کہ چوتھا بندہ اس نے بادشاہ کو رات کے وقت پہچان لیا تھا کہ بھئی یہ بھی تو ہمارے ساتھ تھا, باقی تینوں نے نہیں پہچانا تھا کہ بھئی یہ بھی ساتھ تھے. جسے پہچاننے کی مہارت حاصل تھی تو اس کی برکت سے اس کے 3 ساتھی بھی بچ گئے, 3 ساتھی بچ گئے اور یہ خود بھی بچ گیا. تو حضرات لکھتے ہیں کہ دیکھیے جسے معرفت کا علم ہو, جسے معرفت کی مہارت حاصل ہو, وہ اپنے آپ کو شر سے بچا سکتا ہے اور پوری انسانیت کو بچانے کی صلاحیت رکھتا ہے. مفتی, مولوی, حافظ, فقیہ اور جتنے بھی علوم ہیں, بھلے وہ دنیا کے ہیں یا دین کے ہیں, واقعی یہ اپنی اپنی جگہ پر اچھے علوم ہیں, لیکن سب سے بڑا علم اور سب سے بڑا ہنر اور سب سے کارآمد ہنر وہ معرفت ہے. تو جس کو اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل ہوتی ہے وہ کیا کرتا ہے؟ وہ خود بھی فتنوں سے بچ جاتا ہے اور دوسروں کو بھی بچانے کی کوشش کرتا ہے. جیسے سارے پیغمبر اور جیسے اللہ کے ولی ہوتے ہیں کہ ان میں اور باقی لوگوں میں فرق کیا ہوتا ہے؟ باقی لوگ عالم ہوتے ہیں, کوئی فزکس
کا عالم، کوئی کیمسٹری کا عالم، کوئی بایولوجی کا عالم، کوئی میتھمیٹک کا عالم، کوئی فقہ کا. تو قسم قسم کے علم رکھنے والے لوگ ہوتے ہیں، لیکن ان میں اور ان میں کیا فرق ہے؟ معرفت کا فرق ہے. پیغمبر اور اللہ کے ولی وہ خود بھی فتنوں سے بچے رہتے ہیں اور دوسروں کو بھی بچاتے ہیں. تو جب بھی ہم نے علم حاصل کرنا ہو تو ہم معرفت کا علم حاصل کریں، کیونکہ معرفت ایک ایسا جوہر ہے جو اپنے کام بھی آتا ہے اور دوسروں کے کام بھی آتا ہے.